میرے والد فالج کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے۔ میں سارا دن دفتر میں کام کرتا اور جب گھر آتا تو اکثر ان کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے۔ وہ اشاروں سے مجھے کچھ بتانے کی کوشش کرتے۔ میری بیوی کہتی تھی کہ وہ ابا کی بہت خدمت کرتی ہے، لیکن مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک دن میں نے چپکے سے اپنی بیوی پر نظر رکھی تو میرا دل دہل گیا۔ میری شادی کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ابا کو فالج کا پہلا دورہ پڑا، جس سے ان کی بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ میری بیوی جو کہ ابا کی سگی بانجی تھی، شروع میں ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے کھانے پینے اور دواؤں کی پوری ذمہ داری اس کی تھی۔ میں مطمئن تھا کہ مہوش کو اپنے ماموں سے بہت پیار ہے، وہ ان کی ہر وقت فکر کرتی رہتی ہے۔ ابا کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے پورا دھیان کاروبار میں لگانا شروع کر دیا تاکہ اپنے کاروبار کو اور آگے بڑھا سکوں۔ لیکن کچھ عرصے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ابا کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہنے لگے ہیں۔ جب میں نے ان کے پاس جاتا تو وہ اشاروں میں کچھ کہنے کی کوشش کرتے، مگر بول نہیں پاتے۔ شروع میں نے سمجھا کہ ابا چپ رہنے سے اکساہٹ محسوس کر رہے ہیں، وہ بولنا چاہتے ہیں، بس یہی وجہ ہوگی۔ مگر پھر میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی ابا کچھ کہنے کی کوشش کرتے، مہوش اسی وقت کمرے میں آ جاتی۔ اسے دیکھ کر ابا فوراً چپ ہو جاتے اور آنکھیں بند کر لیتے۔ مجھے اپنی بیوی پر شک ہوا، یقیناً وہ کچھ ایسا کر رہی تھی جس سے ایسے ابا اس کے سامنے کچھ کہنے سے ڈرتے تھے۔ میں نے بہانے سے مہوش سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں ان کی پوری خدمت کرتی ہوں، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی، سارا وقت ان کے ساتھ ہی گزارتی ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ مجھے ان کی کتنی فکر ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا، مگر شک میرے دل سے نکلا نہیں۔ ایک دن میں نے بہانے بنایا اور میں اس سے کہا، کافی دن ہو گیا، تمہاری امی تمہیں یاد کر رہی تھی، اچھا ہوگا آج ان سے مل لو۔ مجھے دفتر میں ضروری کام ہے، شام تک واپس آ جاؤں گا، تم ابا کی فکر نہ کرنا۔ میری بات سن کر مہوش بہت خوش ہو گئی۔ میں نے اسے رکشہ دلوایا اور اس کے سامنے ہی دفتر سے نکل گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے پورا یقین ہو جائے کہ میں واقعی دفتر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ رکشے میں بیٹھ کر اپنی امی کے گھر گئی، میں فوراً واپس لوٹ آیا۔ میں نے ابا کو کاغذ اور قلم دیا اور کہا، جو بھی آپ مجھ سے کہنا چاہتے ہیں برائے کرم اس پر لکھ دیجیے۔ اور جب ابا نے جو سچائی لکھی اسے پڑھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور اپنی ماں ہمیشہ آنسو بہاتے اور اپنے والدین کو ان پر ظلم کرتے اور نفرت کرتے دیکھا۔ شروع میں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابا اماں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ ماں میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ نہایت خوبصورت، نیک اور سادہ عورت تھی۔ ابا سے عمر میں کافی چھوٹی تھیں اور بہت دیندار بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ابا کی نفرت ناقابل برداشت تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے، انہیں میری موجودگی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے والد کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزاری۔ میرا بہت دل چاہتا کہ ابا مجھ سے پیار کریں، مجھے پیار سے بلائیں، میری خواہش پوری کریں، مگر ان کا رویہ اتنا سخت تھا کہ میں ان کے سامنے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں جٹا پاتا۔ محبت تو دور کی بات، انہیں گھر میں آتا دیکھ کر میرے پاؤں کانپنے لگتے، ان کے چہرے پر ہمارے لیے بے رخی ہوتی۔ البتہ ایک احسان انہوں نے مجھ پر ضرور کیا، میری تعلیم پر دل کھول کر خرچ کیا۔ میں شہر کے ایک اچھے نجی اسکول میں پڑھتا تھا۔ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ کئی دکانوں کے مالک، مگر ماں پر ایک روپیہ بھی خرچ کرنا وہ گناہ سمجھتے تھے۔ جب میں ماں سے یہ بات پوچھتا تو آنسو بھری آنکھوں سے کہتی، ایسا کچھ نہیں بیٹا، یہ تمہارا وہم ہے، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میں اکثر سوچتا کہ ابا ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے، ہنس کر بات کیوں نہیں کرتے، ہمارا خیال کیوں نہیں رکھتے، اتنی دولت ہونے کے باوجود کبھی ہمیں اچھی زندگی کیوں نہیں دی۔ میری ماں ابا سے بہت ڈرتی تھی۔ جب ان کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو ماں کا چہرہ پیلا پڑ جاتا، گھبراہٹ میں گھر کے سارے کام جلدی جلدی نمٹاتی۔ پھر بھی ابا کو کوئی نہ کوئی بہانہ مل ہی جاتا جس سے وہ ماں پر ہاتھ اٹھا سکے یا انہیں ذلیل کر سکے۔ ان کے الفاظ اتنے تلخ ہوتے کہ میں برداشت نہیں کر پاتا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوا، مجھے ابا کی نفرت کی اصل وجہ سمجھ میں آنے لگی۔ اصل میں میری پھوپھو نے شادی کے بعد فوراً اپنی بھائی یعنی میرے ابا کے دل میں زہر بھر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم تو نہ تو خوبصورت ہو، نہ اپنی بیوی کی ہم عمر۔ ایسی عورتیں اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے جیسے جوان اور حسین مرد چاہیے ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کو قابو میں رکھو، اس پر اپنی دھوک جمائے رکھو، اس پر پیسہ مت اڑاؤ، ورنہ وہ تمہیں دھوکہ دے کر چلی جائے گی۔ ابا کا رنگ سانولا تھا مگر خطوال اچھے تھے، وہ بدصورت نہیں تھا، لیکن پھوپھی نے ان کے زہریلے الفاظ ان کے دل میں ایسے پیوست کر دیے، وہ سمجھنے لگے کہ واقعی بدصورت ہیں اور ان کی بیوی نے صرف دولت کے لالچ میں شادی کی ہے۔ بس اسی احساس کمتری نے انہیں ماں سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ ماں ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔
پیار سے پیش آتی تھی، ان کی ایک محبت بھرے لفظ کی منتظر رہتی تھی۔ میں نے ہمیشہ ماں کو حسرت بھری نگاہوں سے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے پایا، جیسے ہی وہ چاہتی کہ کبھی تو وہ پیار کے دو بول بولیں، کبھی حال پوچھیں کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ وہ ایک عورت تھی، اس کو بھی ضروریات تھی، مگر ابا نے کبھی انہیں پورا کرنے کی خواہش نہیں کی۔ امی اکثر پھوپھو کی اتاری ہوئی چیزیں پہنتی یا کبھی کبھار میری خالہ ان کی کچھ ضروریات پوری کر دیتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا۔ میں امی سے کہتا، آپ ایسے شخص کے ساتھ کیوں رہتی ہیں؟ اسے چھوڑ دیں، ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ تو وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، بیٹا کچھ باتیں وقت پر چھوڑ دینی چاہیے، لیکن ایک دن میری برداشت ختم ہوگی۔ میں کالج کا طالب علم تھا، گھر آیا تو حسب معمول ابا امی پر چیخ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے اور الزام لگا رہے تھے کہ امی کا کسی غیر مرد سے تعلق ہے۔ امی خاموش بیٹھی سن رہی تھی، جیسے انہوں نے ہار مان لی ہو۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے بیگ پھینکا اور صاف لہجے میں ابا کے سامنے کھڑا ہو کر کہا، آج کے بعد اگر آپ نے امی پر ہاتھ اٹھایا اور ان پر ایسے گھٹیا الزام لگائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں امی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ رہ لیجیے اپنی اس بہن کے ساتھ جو ہر وقت گھر میں فساد ڈالنے آ جاتی ہے۔ اب میں امی کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے ابا کے سامنے اتنا سخت رویہ اپنایا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور شاید انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ میں ان کا اکلوتا سہارا ہوں۔ بڑھاپے میں جس پر انہوں نے تکیہ ہے، وہ شاید مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، مگر مجھ سے اپنا سہارا ضرور سمجھتے تھے۔ میں امی کے پاس بیٹھ گیا، انہیں دلاسا دے رہا تھا کہ اچانک پھوپھی کی آواز آئی، دیکھ لیا بھائی صاحب، میں تو کہتی تھی یہ عورت بہت چلاک ہے، کیسے بیٹے کو باپ کے خلاف کر دیا، اب باپ کے سامنے زبان چلا رہا ہے۔ وہ مزید بولی، بھائی صاحب اسے قابو میں رکھ لیں ورنہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کیا اسی دن کے لیے اس پر اتنا پیسہ خرچ کیا تھا؟ جانے دے ماں بیٹے کو، جب در بدر کی ٹھوکریں کھا گیں گے تو کل ٹھکانے آ جائے گی۔ پھوپھی کی اس بات سے سن کر میرا غصہ اور نفرت عروج پر گئی۔ امی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، ڈر تھا کہ ابا کہیں پھوپھی کی باتوں میں آ کر ہمیں گھر سے نہ نکال دیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ابا چپ چاپ گھر سے باہر چلے گئے۔ ان کی خاموشی دیکھ کر پھوپھی بھی خاموش ہو گئی اور اپنی چادر اٹھا کر چلی گئی۔ اس کے بعد ابا نے امی پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا۔ نہ وہ انہیں گالیاں دیتے، نہ ان کی کردار پر شک کرتے۔ البتہ اپنی کمائی میں سے بھی امی پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ امی اب بھی اپنے بھائی سے تھوڑا بہت لے کر گزارا کر رہی تھی، مگر میں خوش تھا کہ اب انہیں روز مار کھانے اور ذلت سننے اذیتوں سے نجات مل گئی۔ پھوپھی نے گھر آنا جانا بند نہیں کیا۔ وہ اس کے بچے بھی ابھی جھجک آتے، ابا کی کمائی پر عیش کرتے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے۔ ابا بھی انہیں اپنی محبت لٹاتے۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون کھول اٹھتا۔ پھر میں نے خود کو پڑھائی میں اس قدر مصروف کر لیا کہ کسی بات کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ اب مجھے گھر میں امی کے سوا کسی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ابا کو کچھ سمجھانے یا بدلنے کی کوشش کرنا فضول تھا۔ امی ہمیشہ کہتی تھی، ریحان دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، ساری جائیداد آخرکار تمہاری ہے، جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو سب تمہیں ہی ملے گا۔ تم بس اپنے ابا کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ انہیں ہدایت دے، جو کچھ کر رہے ہیں ان کا حساب اللہ انہیں خود دے گا۔ امی کہتی تھی، میں بس اتنا ہی چاہتی ہوں کہ تم میری پرورش کی لاج رکھو، کبھی کسی کو یہ نہ کہنے دو کہ تم نے اپنی ماں کی تربیت کو شرمندہ کیا۔ تم اکثر پوچھتے ہو نا کہ میں تمہارے ابا سے بحث کیوں نہیں کرتی، تو وجہ یہ ہے کہ اگر میں بحث کرتی یا اپنا حق مانگتی، وہ غصے میں مجھے اس گھر سے نکال دیتے اور تمہیں مجھ سے جدا کر دیتے۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تم میری زندگی کا سب کچھ ہو، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی اپنی ابا سے جھگڑا نہیں کرو گے۔ امی کی باتیں میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ پھر میں نے اپنی تعلیم پر پورا دھیان لگا دیا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، میں نے MBA کی ڈگری حاصل کی۔ میری کامیابی پر امی کے ساتھ ساتھ ابا بھی خوش ہوئے۔ پہلی بار انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے مجھے گلے لگانا چاہتے ہوں، لیکن میرا سر درد رویے نے انہیں روک دیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب میں ان کا محتاج نہیں رہا۔ ابا چاہتے تھے کہ میں ان کا کاروبار سنبھالوں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا، فی الحال میں کسی نجی ادارے میں نوکری کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی ماں کی تمام خواہشیں پوری کر سکوں۔ مجھے تجربہ بھی حاصل کرنا ہے۔ میری بات سن کر ابا کچھ دیر چپ رہے، پھر بولے، بیٹا ساری جائیداد تمہاری ہے، تمہارا ہی حق بنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم یہ سب سنبھال لو تاکہ باقی زندگی سکون سے گزر سکو۔ اگر تمہیں مناسب لگے تو اپنی مرضی سے کرو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں۔ ابا کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ واقعی بڑھاپے کی نرمی اختیار کر رہے ہیں، مگر دوسری طرف پھوپھی کی نیندیں اڑ چکی تھی۔
میں سمجھ گیا کہ اس کی نظریں ہمیشہ سے ابا کی جائیداد پر تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اپنی بیوی اور بیٹے سے ہمیشہ دور رہے اور اپنی کمائی اس کے بچوں پر خرچ کرے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ بڑھاپے میں کوئی شخص اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے بہن کتنی پیاری کیوں نہ ہو۔ جب بڑھاپا ہوتا ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنی اولاد کے سہارے اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ بہن بھائیوں کی۔ ابا کا رجحان میری طرف دیکھ کر پھوپھی کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میری نوکری لگی، اس نے ایک نئی چال چلی جو میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ ایک دن ابا خوشی سے بولے، ریحان اب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہو، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے تمہارا رشتہ اپنی بھانجی مہوش کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ تم اپنی امی سے مشورہ کر کے مجھے بتا دو کہ کس تاریخ کو شادی رکھنی ہے، باقی انتظامات میں کر چکا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ وہ میری مرضی کے بغیر کیسے کر سکتے تھے؟ امی کی حالت بھی کچھ ایسے ہی تھی۔ وہ یہ سن کر خاموش رہ گئی، مگر ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بھائی نے ساری زندگی ان کا خیال رکھا، کبھی پیسے کے لیے محتاج نہیں ہونے دیا۔ شاید اسی احسان کے بدلے وہ چاہتی تھی کہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنائے تاکہ زندگی سکون سے گزار جائے۔ مگر ابا نے مجھے سے مشورہ کیا نہ امی سے، اور چپکے سے مہوش کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے غصے سے کہا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ابا؟ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا؟ مجھے آپ کی بہن کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ بہتر ہوگا آپ اپنی بہن کو منع کر دیں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں آپ کی یہ بات کبھی نہیں مانوں گا۔ ابا کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکا ہوں، ہوش تمہاری بیوی بنے گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر چاہے تم دونوں اس گھر میں سے چلے جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر سوچ لینا اس عمر میں تمہاری ماں کو طلاق لیتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ میں غصہ اور دکھ میں ڈوبا بیٹھا رہ گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ انہیں کہوں، ابا آپ کوئی دھمکی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر امی روتی ہوئی آئیں، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بیٹا ساری زندگی میں نے اس ظالم انسان کی سختی برداشت کی، اپنے کردار پر انگلیاں اٹھتی دیکھی، مگر طلاق کا داغ نہیں سہ سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ تم فرمان بردار بیٹے ہو، مگر میری عمر کے اس حصے میں مجھے بدنامی کا طعنہ مت دو۔ میں تم سے التجا کرتی ہوں، جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو، مجھ سے شادی کر لو۔ میں یہ فیصلہ خود پر چھوڑتی ہوں، وہی بہتر انصاف کرے گا۔ امی کی آنسوں دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میرے لیے تو جیسے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں پھوپھی اور اس کے بچوں سے نفرت کرتا تھا۔ انہی کی وجہ سے میں نے کبھی سکون کی سانس نہیں لی، اور ابا وہی لوگ میری زندگی میں دوبارہ شامل ہو رہے تھے۔ میں نے چپ رہ کر اس رشتے کے لیے حامی بھر دی، مگر دل میں طے کر لیا کہ مہوش سے ہر بات کا بدلہ لوں گا۔ ایک ہفتے بعد میری شادی مہوش سے ہو گئی، مگر ابھی تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں یعنی پھوپھی کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ میں خوش نہیں تھا۔ میں نے اپنے ابا سے مکمل تعلق توڑ لیا۔ انہیں میری خاموشی کا احساس ہونے لگا، شاید اس لیے انہوں نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی، مگر اس کے باوجود میرے دل کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ میں نے صرف اپنی ماں کی خاطر یہ رشتہ برداشت کر رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ امی کی اچانک موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں دن رات رویا، انہیں یاد کرتا رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جب مائیں نہیں رہی تو میں یہ رشتہ بھی ختم کر دوں گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ امی کی وفات کے بعد پورے خاندان نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس گھر کو سنبھالنے کے لیے بہو کا گھر آنا ضروری ہے۔ میں ایک بار پھر مجبور ہو گیا۔ مہوش کی رخصتی کر دی گئی، وہ دلہن بن کر گھر آ گئی۔ اس نے اپنے انداز سے مجھے متاثر کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے اس پر مکمل فاصلہ رکھا، نہ اس سے بات کرتا نہ اس کی طرف دیکھتا۔ اگر وہ کچھ کہتی تو میں چپ رہتا۔ ابا سب دیکھ رہے تھے، مگر وہ اب خاموش ہو چکے تھے۔ شاید وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ میں اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہوں۔ ایک دن میری خالہ نے میرے رویہ دیکھ کر مجھے اپنے گھر بلایا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا ریحان، میں نے ساری زندگی اپنی بہن کو تڑپتے دیکھا ہے۔ اس نے اپنے شوہر یعنی تمہارے ابا کے پیار پانے کی بہت کوشش کی، دن رات خدمت کی، مگر اس ظالم نے کبھی اس کی خوبیوں کی قدر نہیں کی۔ اس نے اسی ہر خوشی سے محروم رکھا۔ میں نے دیکھا کہ کیسے اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی سے مایوس ہو گئی۔ بیٹا اب تم وہی سب اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہو، تم میں اور اپنے ابا میں کیا فرق رہ گیا؟
شادی چاہے زبردستی ہو مگر اب وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری۔ خالہ کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ انہوں نے کہا کیا پتہ تمہارے ابا کی شادی بھی زبردستی ہوئی ہو، مگر جو کچھ انہوں نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا وہ قابل برداشت تھا؟ تمہیں یاد ہے نا تمہاری ماں کیسی روتی تھی؟ اب تم اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر کے خود ظالم بن جاؤ گے۔ میں سن ہو گیا۔ ان کی باتوں نے میری آنکھوں کھول دی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں بھی وہی کر رہا ہوں جو میرے ابا نے میری ماں کے ساتھ کیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں گالیاں نہیں دیتا، نہ مہوش کے کردار پر شک کرتا، مگر میرا سر دو رویہ اس کے لیے اتنا ہی ظالمانہ تھا۔ مہوش میرے لیے سنوارتی، میرے لیے کھانا بناتی، زندہ خیال رکھتی، مگر اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ مجھے شرمندگی نے گھیر لیا۔ اس دن جب میں دفتر سے واپس آیا تو راستے سے میں اس کے لیے پھولوں کا گلدستہ اور ایک خوبصورت تحفہ خریدا۔ جب میں نے وہ اس کے سامنے رکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس کی وہ خوشی دیکھ کر میرے دل میں نرمی آ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ آج کے بعد اس کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کروں گا۔ اس دن کے بعد میرا رویہ مہوش کے ساتھ بالکل بدل گیا۔ میں نے اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا شروع کیا جیسا ایک شوہر کو اپنی بیوی سے کرنا چاہیے۔ مہوش بھی خوش تھی، اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی تھی۔ ابا بھی مطمئن تھے۔ وہ اکثر مجھ سے کہتے بیٹا اللہ نے تم دونوں کو خوش رکھے، میں چاہتا ہوں تم دونوں کا گھر ہمیشہ آباد رہے۔ میں خوش رہتا ہوں مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی ان کے لیے ایک سردی، ایک پرانی چبھن باقی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ابا بڑھاپے میں داخل ہو چکے تھے۔ میں ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا۔ مہوش بھی ان کا خیال رکھتی تھی، وہ انہیں کھانا دیتی، دوائیاں وقت پر یاد دلاتی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ وہ واقعی ایک ذمہ دار بہو ثابت ہوئی ہے۔ پھر ایک صبح ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ مہوش بات کی ہوئی آئی اور ہانپتی ہوئی بولی ریحان ماما جی بستر سے ہل نہیں رہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھوں سے کپڑے گر گئے۔ میں نے فوراً ان کے کمرے میں گیا۔ ابا نیم بے ہوش تھے۔ میں نے فوراً انہیں اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں فالج کا شدید دورہ پڑا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے بولنے سے محروم ہو گیا ہے۔ میں خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب احساس پیدا ہوا، جیسے قدرت نے ان سے ان کا اعمال کا حساب لے رہی ہو۔ مگر پھر بھی میں نے دل میں سوچا کہ یہ وقت بدلہ لینے کا نہیں، خدمت کا ہے۔ میں نے ان کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں کی، وہ بھی ان کی خدمت کرتی رہی۔ وہ کہتی آخر وہ میرے ماما ہے، ان کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ شروع میں سب ٹھیک لگ رہا تھا، مگر کچھ عرصے بعد میں نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ ابا کی آنکھوں میں ہر وقت نمی رہنے لگی۔ جب بھی ان کے پاس بیٹھتا وہ اشاروں سے مجھے کچھ بتانے کی کوشش کرتے، مگر جیسے ہی مہوش کمرے میں داخل ہوئی وہ فوراً چپ ہو جاتے، آنکھیں بند کر لیتے۔ شروع میں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی۔ میں نے سوچا شاید وہ شرمندہ ہیں کہ اب بول نہیں سکتے یا کسی اندرونی دکھ میں مبتلا ہوئے، مگر پھر یہ بات بار بار ہونے لگی۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتا وہ اشارہ سے کچھ کہنا چاہتے اور مہوش کے آتے ہی وہ خاموش ہو جاتے۔ اب میرے دل میں شک نے جگہ بنا لی۔ مجھے لگا تو کچھ ضرور ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ ایک دن میں نے مہوش سے پوچھا تم ابا کا خیال تو رکھتی ہو نا؟ وہ ہنس اور بولی آپ خود دیکھ لینا، میں انہیں وقت پر دوائیاں دیتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں اور ان کے کپڑے بدلتی ہوں۔ وہ میرے ماما ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے۔ آپ کو مجھ پر شک کیوں ہے؟ میں خاموش رہا مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ شک اور بڑھ گیا۔ ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ اب سچ جان کر رہوں گا۔ میں نے بہانے سے مہوش سے کہا کافی دن ہو گیا، تمہاری امی تمہیں یاد کر رہی تھی، آج ان سے مل لاؤ، میں شام تک دفتر سے واپس آ جاؤں گا۔ وہ خوشی خوشی تیار ہوئی۔ میں نے خود اسے رکشے میں بٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ میں سیدھا دفتر جا رہا ہوں، لیکن جیسے ہی وہ چلی گئی میں فوراً گھر لوٹا۔ ابا کے کمرے میں خاموش لیٹے سے تھے۔ میں نے دروازہ ایسے سے بند کیا اور ان کے پاس گیا اور کہا ابا جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ اشاروں سے نہیں لکھ کر بتائیں، یہ لیجئے قلم اور کاپی۔ ان کے کانپتے ہاتھوں نے قلم تھاما اور وہ آہستہ آہستہ لکھنے لگے۔ میں ان کے چہرے پر پسینے دیکھ رہا تھا، جیسے برسوں کا بوجھ ان کے دل سے نکل رہا ہو۔ کچھ دیر بعد جب انہوں نے لکھنا مکمل کیا میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ الفاظ میرے لیے زہر کی طرح تھے۔ ابا نے لکھا تھا جب تم نے مجھے پہلی بار دھمکایا تھا اگر میں نے تمہاری ماں پر ہاتھ نہ اٹھانا چھوڑا تو تم اسے لے کر گھر چھوڑ دو گے، تو میں نے تمہارے سامنے اس پر ہاتھ اٹھانا بند کر دیا، مگر جب تم گھر پر نہیں ہوتے تو میں اور میری بہن اس پر ظلم کی انتہا کر دیتے تھے۔
ہم اسے مارتے، رلاتے اور دھمکاتے کہ اگر اس نے تمہیں کچھ بتایا تو ہم اسے بدنام کر کے گھر سے نکال دیں گے۔ وہ بیچاری سب کچھ چپ چاپ سہتی رہی۔ ابا کے لکھے ہوئے الفاظ میرے دل میں آگ کی طرح اتر رہے تھے۔ انہوں نے آگے لکھا، جب مجھے پتا چلا کہ تمہاری ماں اپنی بھانجی کو تمہاری بیوی بنانا چاہتی ہے تو میں نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر ایک سازش رچی۔ ہم نے مہوش کو تمہاری زندگی میں اس لیے لایا تاکہ تمہاری زندگی بھی ویسی ہی برباد ہو جیسی میری ہوئی ہے۔ ٹھیک، میں سمجھتا تھا کہ تمہاری ماں بد چلن ہے، وہ مجھے چھوڑ دے گی، اس لیے میں نے طے کیا کہ اس کی بھانجی تمہاری بیوی بنے تاکہ تم بھی وہی اذیت جھیلو جو میں نے جھیلی۔ میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے کاغذ نیچے رکھا مگر ابا کے ہاتھ کانپتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں آخر تک پڑھوں۔ میں نے دوبارہ کاغذ اٹھایا، لکھا تھا، شادی کے بعد مہوش کا اصل چہرہ میرے سامنے آیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر تمہاری ماں کو ذلیل کرتی تھی۔ وہ اس پر حکم چلاتی، کہتی ایک بار مجھے اس کے گھر میں قدم رکھنے دو، میں بہت جلد تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ ان کی باتوں نے تمہاری ماں کو اندر سے توڑ دیا۔ وہ دکھ سہتے سہتے مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد میری آنکھیں کھلی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ اتنی بری نہیں تھی جتنی مجھے بتایا گیا تھا، مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ میں آگے بڑھتا گیا اور میرا جسم لرزتا رہا۔ ابا نے لکھا تھا، جب تمہاری ماں مر گئی تو میری بہن نے چلاکی سے خاندان کے بڑوں کو بیچ میں ڈال کر مہوش کی رخصتی جلدی کروا دی۔ اس نے چاہا کہ اپنی بیٹی کو تمہاری زندگی پر مکمل قابض بنا دے۔ شادی کے بعد مہوش کا اصل رنگ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے ساری زندگی اپنی بیوی کو بد چلن سمجھا، لیکن حقیقت میں میری اپنی بانجی یعنی تمہاری بیوی مہوش کی بد چلن نکلی۔ وہ سارا دن غیر مردوں سے خون پر باتیں کرتی ہے۔ میں نے اسے خود دیکھا اور جب سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور پھر اپنی ماں کے ساتھ مل کر اس نے مجھے زہر جیسی دوا پلا دی، اس سے مجھے فالج ہو گیا۔ شاید وہ مجھے مرنا ہی چاہتی تھی مگر میں بچ گیا۔ یہ شاید خدا کا انصاف تھا۔ میری زبان سلپ کر گئی تاکہ میں اب کچھ بول نہ سکوں، صرف اپنی غلطیوں کو بوجھ اٹھاتا رہوں۔ یہاں تک پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں سے آنسو بہنے لگے مگر ابا کے الفاظ رکے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، اب میں تمہاری بیوی کے میرے ساتھ بہت ظلم کرتی ہے۔ جب تم دفتر جاتے ہو تو وہ پیچھے سے غیر مردوں کو گھر بلاتی ہے۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں مگر بول نہیں سکتا۔ وہ مجھے مارتے بھی ہیں، کئی دن بھوکا رکھتی ہے، میری ساری دوائیں بدل دی ہیں، غلط دوائیں دیتی ہیں تاکہ میری حالت بگڑتی جائے، پھر تمہارے سامنے معصوم بن کر تمہارا اعتماد جیتتی ہے تاکہ موقع ملتے ہی تمہاری ساری جائیداد اپنے نام کر لے۔ یہی منصوبہ اس کی ماں نے بنایا ہے۔ جب سب کچھ ان کے قبضے میں آ جائے گا وہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں گی۔ بیٹا، میں اپنی زندگی میں بہت ظلم کیے، لیکن اب میں تمہیں سچ بتائیں بغیر مر نہیں سکتا۔ تمہاری میری بہن اور اس کی بیٹی سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ وہ تمہاری تباہی کا سامان کر رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی برباد کی، مگر اب تم آزاد ہو۔ اپنا فیصلہ خود کرو، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں جیسے پتھر بن گیا، کاغذ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کنگ بیٹھا رہا، میرا دل چیخ رہا تھا مگر آواز لبوں سے نہ نکلی۔ آخر میں رو پڑا اور روتے ہوئے کہا، ابا، آپ نے میری اور امی کی زندگی تباہ کر دی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میں نے وہ کاغذ اپنے سینے سے لگایا اور فیصلہ کر لیا کہ اب مہوش کا انجام وہی ہوگا جو اس نے خود اپنے لیے لکھ دیا ہے۔ میں نے مہوش کو طلاق دے دی۔ پھوپھو جو اسی گھر میں رہ رہی تھی اور جو سارے معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی، وہ بھی آخرکار ابا کے سامنے بے بس نظر آنے کی ادا کر گئی، مگر میں نے اس کے لیے رحم نہیں دکھایا۔ سارے جائیداد کی کاغذ اور حقوق واپس لینے کا میں نے اپنا فیصلہ کر لیا، جو بھی اس گھر کو برباد کرنے والا تھا، اور اب اس کو سزا ملے گی۔ پھر میں اپنی مامی کی بیٹی عائشہ سے شادی کر لی اور ابا کی ایک مرد نرس کا انتظام کر دیا تاکہ اس کی بڑھاپے کی صحیح دیکھ بھال ہو سکے۔ اس زندگی میں وہ سکون واپس آ گیا، مگر کبھی کبھار جب ماں کی بے بسی اور اس کی موت یاد آتی تو آنکھوں میں نم آ جاتی۔ پھر دل سے شکر کے ساتھ کہتا، کم از کم مرنے سے پہلے ابا نے مجھے سچ بتا دیا، ورنہ شاید میں مزید ظلم سہتا رہ جاتا۔ آخرکار میری محنت کا بہترین انعام ملا۔ عائشہ جیسی خوبصورت اور نیک دل بیوی میری زندگی میں آ گئی۔ اس کہانی کا خلاف سچ اور انصاف چاہیے سے آخر جیتنے گا۔ زندگی میں صبر، سچائی اور خود احتسابی انسان کو اندر سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوستو، تو کیسے لگی آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل سلطان سرور اور اس کو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ جلدی سے ہمارا 1000 سبسکرائبر ہو جائے، تو پھر ہم بھی
مونیٹائز والے آپشن پر اپلائی کریں۔ اللہ حافظ۔